قمر جاوید باجوہ کو توسیع دینے پر پی ٹی آئی نے قوم سے معافی مانگی۔ سابق اسپیکر اسد کیسر کہتے ہیں قمر باجوہ کو ایکسٹینشن دینا غلط تھا، اس پر قوم سے معافی مانگتے ہیں۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر کے ہمراہ پریس کانفرنس میں کہا خدشہ ہے، ملک انارکی کی طرف جا رہا ہے، نظام ٹھیک کرنے کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ اپوزیشن لیڈر کے لیے ان کے نام کے حوالے سے باتیں درست نہیں۔ فیصل واڈا کا رد عمل، کہا ایکسٹینشن نہیں، تسلسل جاری رہے گا رہے گا رہے گا، کسی میں دم ہے تو تسلسل روک کر دکھائے، پاکستان کی ترقی کا یہ سفر انشاءاللہ جاری رہے گا۔ کراچی میں بے لگام ڈمپر نے خوشیوں بھرا گھر ماتم قدے میں بدل دیا۔ 22 سال کی ماہنور عروسی لباس کے بجائے کفن پہن کر رخصت ہوئی۔ ماہنور کی اگلے مہینے شادی تھی، جس گھر میں شہنائی گونجنی تھی وہاں اب سوگ کا سما ہے۔ راشد منہاس روڈ پر تیز رفتار ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، بہن بھائی جاں بحق، حادثے میں زخمی والد کی حالت تشویشناک۔ حادثے کے بعد مشتعل افراد نے 7 ڈمپر بھی پھونک ڈالے۔ واقعے کا مقدمہ درج، ڈمپر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، 10 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لیا گیا۔ ڈمپر ایسوسی ایشن نے جلائی گئی گاڑیوں کا معاوضہ دینے کی حکومتی یقین دہانی کے بعد دھرنا ختم کر دیا۔ حکومت نے 15 روز میں ڈمپر میں کیمرے، ٹریکر لگانے اور انشورنس کرانے کا کہا ہے۔ رہنما ڈمپر ایسوسی ایشن کہتے ہیں جلائے گئے ڈمپرز کی مرمت حکومت کرائے گی۔ گلشن چورنگی اور راشد منہاس روڈ پر بدترین ٹریفک جیم کے باعث ڈرائیورز نے رانگ وے سفر شروع کر دیا۔ سینئر وزیر سندھ شجیب میمن کہتے ہیں ڈمپر جلانے اور جلوانے والے دونوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ جانتے ہیں کچھ لوگ سازش کر رہے ہیں، نفرت پھیلانے اور جلاؤ گھراؤ کرانے والوں کے خلاف قانون واضح ہے۔ گورنر سندھ کا ڈمپر کی ٹکر سے بہن بھائی کی ہلاکت پر شدید برہمی کا اظہار۔ کامران ٹیسوری کہتے ہیں ڈمپر حادثے میں زخمی شہری کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ سندھ حکومت حادثے کے ذمہ دار ڈمپر ڈرائیور کو سزا دلوائے۔ سندھ حکومت شہریوں کی جان سے کھیلنے والے ڈمپر مافیا کو لگام دے۔ ایم کیو ایم کی کراچی کے راشد منہاس روڈ پر ڈمپر حادثے کی مذمت، جاں بحق بہن بھائیوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان ایم کیو ایم کا کہنا ہے ہیوی ٹریفک ڈرائیورز کی غفلت سے شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر کا ٹینکرز ڈمپرز کا شہر میں داخل ہونے سے روکنے کا مطالبہ، کہاں کیسا ظلم ہے کہ کراچی میں موٹر سائیکل سوار ڈمپرز، ٹریلرز اور ٹرک کی نظر ہو رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا امریکہ کا سرکاری دورہ، اعلیٰ سیاسی اور عسکری قیادت سمیت پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات۔ ٹامپا میں آرمی چیف کی امریکی سینٹرل کمانڈ کے سبکدوش کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا کی ریٹائرمنٹ تقریب میں شرکت۔ دونوں ممالک کے درمیان جاری عسکری تعاون پر اعتماد کا اظہار۔ آرمی چیف کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کین سے ملاقات۔ دوست ممالک کے عسکری سربراہان سے بھی ملے۔ امریکہ میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے خطاب میں آرمی چیف نے کہا پاکستان کا مستقبل روشن ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کو ملکی ترقی اور سرمایہ کاری کے فروغ میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستانی کمیونٹی نے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن تعاون جاری رکھنے کا عزم دہرایا۔ بھارت سفارتی محاذ کے ساتھ معاشی میدان میں بھی تنہائی کا شکار، مودی کی خارجہ پالیسی بری طرح ناکام۔ الیکشن میں دھاندلی کے الزامات نے اقتدار پر قابض مودی سرکار کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے پاکستان سے جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ کانگریس نے بی جے پی پر انتخابات میں جعلی ووٹرز کے ذریعے دھاندلی کا الزام لگایا۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں شکست مودی کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچائے گی۔ امریکہ پہلے ہی بھارتی درآمدات پر 50% بھاری محصولات عائد کر چکا۔ تجزیہ کار رشید کدوائی کہتے ہیں معاشی دباؤ، انتخابی دھاندلی، سفارتی تنہائی کا امتزاج مودی کی سیاسی ساکھ کو دھچکا ہے۔
بھارتی ایئر چیف 3 ماہ بعد خواب خرگوش سے جاگ اٹھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں بھارتی ایئر چیف کو 3 ماہ بعد پتا چلا کہ انہوں نے پاکستانی طیارے تباہ کیے. بیان مودی کی جلی اور راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے. بھونڈی کوشش نے بھارت کی رہی سہی ساتھ کو بھی مٹی میں ملا دیا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ترک وزیر خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ. 2 طرفہ تعاون اور اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزرائے خارجہ نے غزہ میں انسانی المیہ پر شدید تشویش کا اظہار کیا. اسحاق ڈار نے غزہ پر فوجی قبضے کے اسرائیلی منصوبے کی شدید مذمت کی. کہا اسرائیلی منصوبہ عالمی قوانین سلامتی کونسل قراردادوں کی سنگین خلاف ورزی ہے. راولپنڈی بورڈ میں تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اکرام اللہ کی وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات. اکرام اللہ کاکڑ کا تعلق بلوچستان سے ہے. 2022 میں دورہ قلعہ سیف اللہ کے دوران اکرام اللہ کے تعلیمی اخراجات اٹھانے کا اعلان کیا تھا. اکرام اللہ کاکڑ کا خاندان سیلاب سے شدید متاثر ہوا تھا. وزیر اعظم کی اکرام اللہ سے ملاقات امدادی خیمے میں ہوئی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ اکرام اللہ محنت سے اپنے اہداف کی طرف گامزن ہے. اکرام اللہ کاکڑ نے وزیر اعظم سے کہا آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہونہار اسکالرشپ کے دوسرے مرحلے کا اعلان کر دیا. مریم نواز نے پیغام میں کہا ہونہار اسکالرشپ کے اگلے مرحلے کے لیے پورٹل کھل چکا. آپ کے خوف پنجاب کے مستقبل کی دھڑکن ہیں. آپ کی کامیابی ہمیشہ میرا سب سے بڑا فخر رہے گی. کوئٹہ میں سپرزن کے قریب ریلوے ٹریک پر آئی ڈی سے دھماکہ. جعفر ایکسپریس کی 5 بوگیاں پٹڑی سے اتر گئی. ریلوے ٹریک کی بحالی کا کام جاری. جعفر ایکسپریس کی مسافروں کو واپس کوئٹہ روانہ کر دیا گیا. پشاور سے آنے والی جعفر ایکسپریس کو سبی ریلوے اسٹیشن پر روک دیا گیا. سبی سے مسافروں کو براستہ سڑک کوئٹہ پہنچایا جائے گا. وزیر ریلوے حنیف عباسی کا کہنا ہے خراب حالات کی وجہ سے بلوچستان میں کچھ دنوں کے لیے ٹرین آپریشن معطل کیا. دہشت گردوں کی بزدلانہ کارروائیاں ہمارا عزم کمزور نہیں کر سکتی. راولپنڈی میں 7 سالہ بیٹی پر تشدد کرنے والے والدین پر مقدمہ درج. والد گرفتار. پولیس کا کہنا ہے 15 پر اطلاع ملی والدین نے بچی پر تشدد کیا ہے اور بچی کو گھر میں بند کر کے چلے گئے. بچی کو زخمی حالت میں نکالا. طبی امداد دے کر چائلڈ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا. بھارت کی جانب سے پولیو خسرہ ٹائیفائڈ ویکسین کی سپلائی روکنے پر وزارت قومی صحت کا یونیسیف سے رابطہ. معاملہ جلد حل کرنے کی اپیل. بھارت نے یونیسیف کو ویکسین جولائی کے آغاز پر سپلائی کرنا تھی. ذرائع کا کہنا ہے بھارتی کمپنی ویکسین سپلائی میں تاخیری حربے استعمال کر رہی ہے. خالصتان تحریک کے رہنما کی آپریشن سندور کے حقائق منظر عام لانے والی کتاب کی پذیرائی. ڈاکٹر امرجیت سنگھ نے پاکستانی کتاب کی کھل کر حمایت کر دی. سکھ آزادی کے سب سے طاقتور رہنما کی حمایت پر بھارت میں کھلبلی مچ گئی. ڈاکٹر امرجیت سنگھ کہتے ہیں بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کر کے پاکستان پر جنگ کا بہانہ بنایا. 4 روزہ جنگ میں بھارت کا فوجی وقار اور سفارتی ساکھ خاک میں مل گئی. پاکستان کا عسکری اور سفارتی رتبہ عالمی سطح پر مزید بلند ہوا. تحقیقی صحافی احمد حسن العرابی اور مرتضی سولنگی نے کتاب میں سچ بے نقاب کیا. اسرائیل میں نیتن یاہو کے خلاف عوامی غصہ عروج پر. تل اویو میں اینٹی وار کارکنان کا ٹی وی شو بگ برادر پر دھاوا. لائیو نشریات کے دوران غزہ چھوڑو اور حکومت مخالف نعرے. کارکنان کا کہنا ہے غزہ پر مکمل کنٹرول کا منصوبہ یرغمالیوں اور فوجیوں کو مار ڈالے گا. براہ راست مناظر دنیا بھر کے ناظرین نے دیکھے. پاکستان اور آزاد جموں و کشمیر میں مارکہ حق میں بھارتی میزائلوں اور ڈرون سے شہید ہونے والوں کی یاد میں دورائیہ تقریبات. شرکا نے پیغام دیا پاکستانی قوم اپنے شہداء کو کبھی نہیں بھولے گی. مظفر آباد اور کوٹلی آزاد کشمیر، راولپنڈی، لاہور، بھاولپور سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں تقریبات.
شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ مارکہ حق شہداء فاؤنڈیشن کا اسلام آباد میں احتجاج۔ مظاہرین اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے کہا بھارتی جارحیت کو بے نقاب کرنے کے لیے بین الاقوامی حق تحقیقات ضروری ہیں۔ یوم آزادی پر پاکستان کی مسلح افواج کا ملک کی حفاظت کے لیے ہر قربانی دینے کا عزم۔ پاک فوج کا کہنا ہے ہماری سانس، خون، جذبہ اور جنون سب تیری حفاظت کے نام ہے۔ ہمیں فخر ہے ہم اس مارکے کا حصہ ہیں جس میں حق کی جیت ہوئی۔ یوم آزادی کے موقع پر مسلح افواج نے پاک سرزمین کی حفاظت کرنے کا تجدید عہد کیا۔ ایکسپو سینٹر کراچی میں مارکہ حق مشاعرہ۔ جاوید صبا کی صدارت میں ڈاکٹر امبرین، فاضل جمیلی، فریحہ نقوی، عمیر نجمی اور عبدالرحمان مومن نے اپنے کلام پیش کیے۔ تہذیب حافظ اور علی زریون نے نوجوانوں سے خوب داد سمیٹی۔ مشاعرے کا اہتمام حکومت سندھ اور کراچی آرٹس کونسل نے کیا۔ شہریوں کی بڑی تعداد پسندیدہ شعراء کو سننے ایکسپو سینٹر پہنچی۔ سکھر میں مارکہ حق، جشن آزادی کی رنگا رنگ تقریب۔ راحت فتح علی خان، کیفی خلیل، صنم ماروی اور دیگر گلوکار سروں کا جادو جگائیں گے۔ جشن آزادی اور مارکہ حق منی میراتھن، شہریوں کی بڑی تعداد شرکت کے لیے سی وی یو پہنچی۔ منی میراتھن نشان پاکستان سے 2 دریا تک منعقد کی گئی۔ خواتین کے لیے 5 کلومیٹر کا ٹریک بنایا گیا تھا۔ وزیر کھیل نے جیتنے والوں میں انعامات تقسیم کیے۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ شاعر شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس کی تقریبات کا دوسرا روز۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور گورنر سندھ کامران ٹسوری کی بھٹ شاہ آمد۔ کہا شاہ عبداللطیف بھٹائی کے عرس میں شرکت باعث فخر ہے۔ پاکستان کو آج بھائی چارے اور امن کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان میں جزام کے خلاف مزاحمت کی علامت۔ ڈاکٹر رود فاؤ کو دنیا سے رخصت ہوئے 8 برس بیت گئے۔ جرمن ڈاکٹر رود فاؤ نے پاکستان سے جزام کے خاتمے کے لیے اپنی زندگی کے 57 برس وقف کیے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ڈاکٹر رود فاؤ کو خراج عقیدت۔ کہا انہوں نے جذبہ ایثار، خدمت خلق کی جو مثال قائم کی وہ ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ڈاکٹر رود فاؤ کی کوششیں قومی تاریخ کا روشن باب ہیں۔